یہ لال چوک میں ایک بار گرینیڈ ہو گیا اور یقیناً ہم نے لاشیں اٹھائی ہے وہاں پر، اور میں 7 دن تک نہیں سو پایا. ایک بہن کالج سے ایگزام دے کے نکلی تھی اور اس کے جیب میں جب اس کا پرس بیچارے کا کھولا گیا، ایک تو رول نمبر صرف تھی اور 10 روپے اس کے جیب میں تھے گاڑی کے کرائے کے لیے. اس دن میں 7 دن تک میں رویا ہوں اور وہ بہن کا چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے. چلو لال چوک میں ایک بار گرینیڈ ہو گیا اور یقیناً ہم نے لاشیں اٹھائی ہے وہاں پر، اور میں 7 دن تک نہیں سو پایا. ایک بہن کالج سے ایگزام دے کے نکلی تھی اور اس کے جیب میں جب اس کا پرس بیچارے کا کھولا گیا، ایک تو رول نمبر صرف تھی اور 10 روپے اس کے جیب میں تھے گاڑی کے کرائے کے لیے. اس دن میں 7 دن تک میں رویا ہوں اور وہ بہن کا چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے. چلو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور سے نکالا، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری ماؤں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت یاب رکھے تاکہ یہ جو قوم ہے پھولے اور پھلے انشاءاللہ. خیر، بہت شکریہ، بہت صحیح لگا آپ سے بات کر کے. آپ کو بتا دوں کہ ٹرسٹ ٹاکس میں ہم ہمیشہ کچھ ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کی زندگی کے بارے میں آپ بھی جاننا چاہتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے کوئی بھی ایسا چہرہ ہو. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ضرور ملیں گے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ. جب اسکول سے گھر واپس آتا تھا تو میری نظر رہتی تھی میری ماں کی، وہ جو صبح والی بات میرے دماغ میں گونجتی تھی. تو پھر راستے میں دیکھتا تھا کوئی ضرورت مند ایسا تو نہیں ہے. تو سیریسلی میں 2 دن سویا نہیں ہوں، اور یہ تھا کہ ایسے کافی سارے مصیبت، ایسے کافی سارے جو دکھ درد جو میں دیکھتا تھا، اور لیکن بس دل میں یہ خواہش، کشمیری میں شوب چھِ اَسہِ دنیا أمِس ماجہِ تہٕ بیٚنہِ ہِنٛدِ سۭتۍ. تو میں نے اس سے پوچھا، تو میں رکا، میں نے کہا صدام نام کیا ہے آپ کو؟ اس نے کہا صدام. میں نے کہا کیا کرتے ہوں؟ بولا میں یہی بیچتا ہوں. میں نے کہا پڑھائی وڑھائی؟ بولا میں اسکول بھی جاتا ہوں. اچھا میرے گھر میں کون کوئی؟ بولا میرا پیرالائز باپ ہے اور ماں ہے. کماتا میں، ہاں کشمیر کا تھا. بولا کماتا میں ہوں. میں نے کہا کیسے کماتے ہو؟ بولا بھیا پہلے اسکول جاتا ہوں صبح 3 بجے کے بعد آ کے اس ٹریفک سگنل پہ میں شام کو 300 روپے کماتا ہوں. اور وقت کی اہمیت بہت ہے. جو وقت کو مجھے لگتا ہے جو سمجھتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. جو وقت کو ضائع کرتا ہے، جو وقت کی بے قدری کرتا ہے، وہ زندگی میں سب سے ناکامیاب انسان مانا جاتا ہے. منظور بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک لیڈر ہیں، بی جے پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر مناسب سمجھا کہ کچھ چیزیں آپ تک پہنچا دوں جو آپ بھی جاننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے شو میں منظور صاحب. آپ کا بھی بہت بہت دھنیہ کیسی چل رہی ہے آج کل زندگی؟ شکر الحمدللہ. اسٹرگلنگ کا ٹائم ہے. میری اسٹرگلنگ یہی رہی ہے جب سے میں فکر میں پڑا ہوں کہ اپنی قوم کی خدمت کیسے کریں گے. کیونکہ کشمیر میں آپ کو پتہ ہے پچھلے 40 سال سے ہمارے نوجوانوں نے مصیبتیں، بربادیاں، خون خرابہ دیکھا ہے. لیکن اس پل کا انتظار تھا کہ جب یہ بربادی، یہ خون خرابہ بند ہو جائے اور ہمارے نوجوان کوئی اچھی فضا اور اچھا مستقبل اپنا دیکھیں. کیا لگتا ہے منظور بٹ جو ایک جرنلسٹ ہوا کرتے تھے اور وہ ایک کسی لوگوں کے نمائندے بن سکتے تھے؟ حقیقت میں سوچا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن خدا صاحب کہتا ہے کہ جب مجھے کسی بندے سے کام لینا ہوتا ہے تو میں کہیں نہ کہیں سے اس کو ذریعہ بنا کے کھڑا کر دیتا ہوں. میں آپ کی ہی طرح کبھی ہوتا تھا اور لوگوں کے پاس جا کے ان کی مصیبتیں، دکھ درد سنتا تھا، پھر اعلیٰ حکام تک پہنچاتا تھا. لیکن کہیں پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، شاید اس سے کام نہیں بن رہا ہے. کیونکہ سرکاریں ویسی تھی، سنوائی نہیں ہوتی تھی، افسر شاہی تھی، لوگ پریشان تھے. تو اس چیز میں مجھے اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگتا ہے کہ میرے پہ نظر عنایت کی، کہ اپنا کرم کیا. کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا جاوید بھائی کہ میں کبھی اس جگہ، اس مقام پہ مجھے اللہ تعالیٰ پہنچائے گا. لیکن جب آپ کو نیک نیتی ہوتی ہے اور اپنے لوگوں اور اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. میری ماں ہمیشہ کہتی تھی کہ جب میں اسکول بھی جاتا تھا کہ راستے میں اگر کوئی مصیبت زدہ آپ کو ملے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. چاہے آپ کی کلاس میں کوئی غریب بچہ پڑھتا ہے، اس کے پاس پین نہیں ہے، ربر نہیں ہے، کاپی نہیں ہے، تو کوشش کیا کرنا کہ اس کی مدد کرنا. تو اس جذبے کے ساتھ ماں نے مجھے ہمیشہ ایک پازیٹیوٹی دی ہے، اور وہی تھا کہ سخی بننا تھا. اور یقین کرو میں جب راستے میں جب اسکول سے گھر واپس آتا تھا تو میری نظر رہتی تھی میری ماں کی، وہ جو صبح والی بات میرے دماغ میں گونجتی تھی. تو پھر راستے میں دیکھتا تھا کوئی ضرورت مند ایسا تو نہیں ہے. تو پھر میں نے 2-4 دوستوں کو ایسے ایک گروپ بنایا تھا اسکول میں، چھوٹے تھے تو گروپ ایک بنایا تھا کہ ہم ایک ایسی کوشش کریں کہ کہیں پر اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے علاقے میں کوئی بیچارہ ضرورت مند ہے، ہمارا جو پاکٹ منی گھر سے جو ملتا ہے
اس کو ہم تھوڑا سا بچا کے وہ جمع کر کے اور پھر ہم ان کو دیا کریں گے. ہاں تو شکر الحمدللہ. مطلب کچھ ایسے چیزیں ہوئی تھی کہ مطلب ایک بار ایک بیچارہ ڈرائیور تھا, وہ عیدگاہ میں رہتا تھا, تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, تو پورا وہ ہو گیا تھا, پیرالائز ہو گیا تھا. تو گھر میں ایک بیوی تھی, اور لیکن بیوی اتنی نیک تھی کہ مطلب وہ باہر کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے جو خاوند ہے وہ کس حال سے گزر ہے. پھر کسی نے ہمیں بتایا, تو وہی گروپ وہ کافی بڑا ہوا تھا تب, تو جتنا ہو سکے مطلب میڈیکل ایکوپمنٹس کی ان کو ضرورت پڑ, ان کو زیادہ مجھے آج بھی وہ یاد ہے کہ ان کو ڈرینیج وہ ہاں لگا تھا, ڈرینیج بیگ ان کو یوز پڑتے تھے, اور ان کو سب سے زیادہ استعمال ہوتے تھے, تو ان کو پیسے نہیں ہو رہے تھے. اور جب میں وہاں گیا تو سیریسلی میں 2 دن سویا نہیں ہوں, اور یہ تھا کہ ایسے کافی سارے مصیبت, ایسے کافی سارے جو دکھ درد جو میں دیکھتا تھا, اور لیکن بس دل میں یہ خواہش تھی کہ جاوید بھائی کبھی اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کسی چیز سے نوازے اور میں اپنے قوم اور اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں. بڑی بات کہی آپ نے. سیاستدان نہ ہوتے منظور بٹ تو کیا ہوتے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان ہی تھے, اور انسان سے غلطی ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں انسان سے بڑا دھرم کوئی ہے نہیں. آپ اگر صبح گھر سے نکلیں گے جاوید بھائی, تو آپ آس پاس اپنی سوسائٹی میں دیکھیے کتنے لوگ جو کہ اپنے خودداری کی وجہ سے نہیں مانگ پاتے, لیکن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا تھا, ایک درس دیا تھا بیت المال کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے جو اس محلے میں رہتے تھے ان کی فکر رہتی تھی, نظر رہتی تھی, کیا اس محلے کا کوئی ہمسایہ فاقہ تو نہیں سویا ہے, کیا اس محلے کا ہمسایہ کوئی بیمار تو نہیں ہے. جب ایسے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا, اس نے تو سب سے زیادہ انسانیت کو پروموٹ کیا. جہاں پر ہماری بہنوں کو, ماؤں کو زندہ جلایا جاتا تھا, وہاں پر اس نے اتنا بڑا درجہ ہماری ماں, ہماری بہن کو, جس کی وجہ سے ہماری اس دنیا میں آج, جس کو آپ کہیں گے کشمیری میں شوب چھس دنیا امس ماج تو بین ہند ست. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسان بنیں. میں سیاستدان ہوں ٹھیک ہے, لیکن میری جو اپنی دلی جو چاہت ہے, جب اس کرسی پہ بیٹھتا ہوں دن میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری وجہ سے کتنے لوگوں کو دن میں مدد کی. جب صبح ایک بزنس مین اپنا دکان کھولتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے مجھے آج کمائی ہونی چاہیے, پھر شام کو وہ اپنی کمائی گنتا ہے, اور میں اپنے دن بھر کا جو میں نے لوگوں کی مدد کی ہوتی ہے نا, میں شام کو اپنے ثواب گن رہا ہوتا ہوں کہ چلو شکر خدا کا کسی کا بھلا ہو گیا, کسی کو مدد ہوتے نہ سیاستدان تو کیا ہوتے. میں نے کہا میں ایک اچھا انسان, اور بس یہی لوگوں کی خدمت دل میں تھی کہ لوگوں کی خدمت کروں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہ سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے انسان کو بنانا, ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ دل میں ایک ایسی کیفیت آپ کو پیدا کر دیتا ہے کہ ایک بار میں جرنلسٹ ہی تھا, تو پھر میں کیونکہ زی سے نکلا تھا, تو میں نے ایک اپنا پورٹل کھولا تھا کشمیر ایکسپریس نیوز. میں راستے سے گزرا تو میں نے ایک چھوٹا سا لڑکا دیکھا, وہ جو گاڑیوں میں جو صاف کرتے ہیں, جی بالکل, ہاں ایسے کلوتھس وہ بیچتا تھا. صدام تھا اس کا نام. میں نے اس سے پوچھا, تو میں رکا, میں نے کہا صدام نام کیا ہے آپ کو؟ اس نے کہا صدام. میں نے کہا کیا کرتے ہوں؟ بولا میں یہی بیچتا ہوں. میں نے کہا پڑھائی وڑھائی؟ بولا میں اسکول بھی جاتا ہوں. اچھا میں نے گھر میں کون کوئی؟ بولا میرا پیرالائز باپ ہے اور ماں ہے, کماتا میں, ہاں کشمیر کا تھا. بولا کماتا میں ہوں. میں نے کہا کیسے کماتے ہو؟ بولا بھیا پہلے اسکول جاتا ہوں صبح 3 بجے کے بعد آ کے اس ٹریفک سگنل پہ میں شام کو 300 روپے کماتا ہوں. اور جب میں نے اسے حساب پوچھا نا, مطلب الحمدللہ میرے فادر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو موجود رکھے, مجھے اتنا نہیں پتہ ہے گھر میں کتنا خرچہ ہوتا ہے, کتنی چیز کی ہمیں جو چیزیں گھروں میں آتی ہے, ضرورت ہے وہ کتنی آتی ہے. لیکن اس چھوٹے سے بچے نے مجھے اتنا دکھایا کہ بھائی 5,000 کا مجھے گھر میں یہ آتا ہے, 5,000 کا میں راشن لاتا ہوں. میں بالکل حیرت میں ہو گیا. وہ اللہ تعالیٰ کو مجھے چیزیں دکھانی تھی. تو جب وہ ایک چھوٹا سا لڑکا اپنی ماں, اپنے ایک چھوٹے بھائی اور اپنے پیرالائز باپ کو پال سکتا ہے, تو کیوں نہ وہ کشمیری جو کماتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, وہ اپنے اس غریب کشمیری یا کسی بھی, دیکھیے میں نے کہا کہ انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے, چاہے وہ سکھ ہے, چاہے مسلمان ہے, ہندو ہے, ہمیں انسانیت کی مدد کرنی ہے. اور ہم ہمیشہ انسان بن کے رہے. انسان سے بڑے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ورنہ ہمارے خدا صاحب کو 1,24,000 پیغمبر بنانے کی ضرورت نہیں تھی, جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی پتہ تھا ہمارے جو خاتم النبی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کہیں نہ کہیں خدا صاحب نے اس چیز میں ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے. تو انسان بنے رہیے, وہ جاوید صاحب بہت بڑی بات ہے.
آج تک زندگی میں کوئی ریگریٹ، کوئی غم جس کا پچھتاوا ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسا میں نے زندگی میں کوئی ایسی چیز کبھی کی نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ اپرچونیٹیز آپ کی زندگی میں آتی ہے، لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر آپ کی زندگی میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے. جو رب العالمین عزت نے آپ کے تقدیر میں، مقدر میں چیزیں مقرر کی ہوتی ہے، وہ آپ کو ملتی ہے، اور آپ کو پچھتاوا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا صاحب کے فیصلے یقیناً وہ انسان کے بہتر کے لیے ہوتے ہیں. تو مجھے کسی چیز پہ پچھتاوا نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دیا، میں نے کہا میں ایک دکاندار فیملی سے ہوں. ہمارا ٹھیک ٹھاک گھر کے ہمارے 5-6 دکانیں ہیں. میرے فادر صاحب دکان چلاتے ہیں، میرے بڑے بھائی صاحب مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہی کہ قوم کی درد تھی اور اوپر والے کو ذریعہ تھا. آج کم سے کم اگر آپ بھی کبھی آفس میرے آئے ہوں، آپ دیکھیں کہ کتنا لوگوں کا تانتا رہتا ہے، کتنے لوگوں کی میں مدد کرتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذریعہ ہے. اور میں نے کہا سخاوت سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ ہمیں سکھائی ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر ہم کسی کو ایک نوالا کھلائیں گے نا، آپ سمجھ لو کہ 1000 سالوں سے مجھے لگتا ہے عبادتوں سے بہتر اور افضل. سیاست میں رول ماڈل کون رہا ہے آپ کا؟ سیاست میں میرے رول ماڈل میں آپ کو آنیسٹلی اسپیکنگ، میں ایز BJP پرسن آپ کو نہیں بتاؤں، لیکن میرے جو ہے وہ ہے پرائم منسٹر نریندر مودی جی. مودی صاحب نے، کیونکہ ہماری انٹریکشن ہوتی تھی مودی صاحب کے ساتھ، تو لیکن وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہی انسانیت کا درس کہ بیٹیوں کو بچاؤ، بیٹیوں کو پڑھاؤ، یا بیٹیوں کے ساتھ جو ہمارا جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، وہ چیزیں بتاتی، لوگوں کے بیچ اور لوگوں کے دکھ درد سنو. اور یقیناً میرے رول ماڈل نریندر مودی جی بن گئے. میری اگر آج بھی دیکھیے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا ذریعہ تھا مجھے، لیکن جو میں نے لائن لی وہ میں نے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کی لی. خالی لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے بیچ جاؤ، ان کے دکھ درد، تبھی آپ ایک اچھے لیڈر کہلاؤ گے. اور ہمارے قوم میں ہمیشہ دیکھا، چاہے وہ حریت کا تھا، چاہے یہاں مین سٹریم کا لیڈر تھا، ہمیشہ ہمیں دھوکے باز ملے ہیں. کبھی ہمیں اچھا رہنما اس قوم کو نہیں ملا. یہ میں سیاست کے باہر آپ سے بات کروں، اگر ہمارے اچھے رہنما ملے ہوتے، آج کشمیر کا مستقبل جاوید بھائی کہاں سے کہاں ہوتا. آپ کہاں ہوتے تو میں کہاں ہوتا. کوئی واقعہ ایسا بھی ہوگا جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہوگا، اور کئی سارے واقعہ آپ نے ہمیں شیئر بھی کیے. کیا دل ول کبھی ٹوٹا ہے آپ کا؟ نہیں، میں نے کہا کہ کیونکہ میں ایسے گھر سے تھا کہ ہماری فیملی کو یہ رہتا تھا کہ پڑھائی کے بعد اب دکان پہ بیٹھنا ہے. تو ہماری میڈیکل شاپس ہے SMHS ہاسپٹل کے باہر، تو ہمارا یہی تھا کہ چلو اٹھ کے پڑھائی ختم کر کے ہمیں وہی جانا ہے. لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں کی رجحان کبھی دیا نہیں. میں گھر سے الگ نکلا، اور مطلب کبھی کبھی میرے جو کزنس تھے، میرے بھائی جو ہے پفیرے مسیرے، وہ کبھی طنز کستے تھے، آپ یہ مائک لے کے کیا کر رہے ہو، کتنا کما رہے ہو، دکان پہ بیٹھو. کبھی پاپا کو شکایت کرتے تھے، وہ آج وہ کر رہا ہے. لیکن میں نے ٹھانی تھی اس مائک کو اٹھا کے میں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور میں ایک واحد بندہ ہوں جو گھر سے نکلا ہوں، جو اپنے جو آس پاس کے رشتہ دار سے ہیں ان سب سے جھگڑ کے نکلا ہوں اور ایک جرنلسٹ بنا ہوں. جبکہ ہمارے دور دور تک خاندان میں کوئی اس پروفیشن سے نہ پولیٹکس سے تھا نہ جرنلزم سے تھا. ہاں ڈاکٹر ہے، بزنس مین ہے، ہمارے انجینئر ہے. لیکن میں نے کہا کہ اوپر والے کو مجھے یہاں پہنچانا تھا. اور آج وہ واقعی میں کہتے ہیں کہ ہم تب غلط تھے اور آج آپ صحیح ہو. جب آج ان کو لوگ بولتے کہ نہیں، واقعی میں ایک ماں نے ایک اچھے بیٹے کو جنم دیا ہے جو اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور آج وہ خوش ہوتے ہیں، آج ان کے کام ہوتے ہیں. تو میں وہی کہتا ہوں کہ ایسا نہیں، جو جس کے من ہے، جو اوپر والے نے جس کو جو بنانا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے، کسی کو ایڈوکیٹ، جرنلسٹ، یہ اوپر والے کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن آج بھی لوگ حیران ہیں کہ میری سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. میرے مطلب جو میرے گرینڈ فادر تھے، ہاں ٹھیک ہے وہ محلے میں رہتے تھے، ان کے مشورے ہوتے تھے، باقی چیزیں، لیکن سیاست سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے ہمارے گھر والے. اور حالاتوں کو پتہ تھا، جو پالیٹکس جوائن کرتا تھا اس کو مار دیا جاتا تھا. تو گھر والے بہت پریشان تھے میرے کو لے کر، لیکن پھر انہوں نے اوپر والے کے حوالے کیا مجھے. اور الحمدللہ آج جو میں ہوں، پہلے اوپر والے کی وجہ سے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کی وجہ سے. فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ فری ٹائم پہلے مجھے بہت کم ملتا ہے جاوید بھائی، لیکن جب بھی ملتا ہے یا تو میرا کرکٹ کا کافی شوق ہے، یا میں بکس پڑھتا ہوں. کیونکہ شعر و بکس شاعری وغیرہ میں سنتا ہوں. شعر و شاعری کافی اچھا ہے، کیونکہ میں اسپرچولیٹی پہ کافی بلیو کرتا ہوں. میں بزرگوں کے ساتھ بہت بیٹھتا ہوں،
जावेद भाई, बड़े बुज़ुर्ग, और कहीं महीने लगते मुझे उनको समझने में, वो बातें बोलते रहते लेकिन मेरे सर के ऊपर से गुजरती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऊपर वाला ही, अल्लाह ताला ही मुझे वो जो बातें उन्होंने बताई होती है बिल्कुल प्रैक्टिकली कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, मुझे वो बातें समझ आती है। मैं सूफ़ी श्राइन्स में जाता हूँ, अकीदा है अपनी जगह, लेकिन जो बड़े बुज़ुर्गों ने चीज़ें बताई है ना, जिस रास्ते पे आज हम जा रहे हैं ना जावेद भाई, ये रास्ता वो गुजर चुके हैं, इस रास्ते से गए, उनको पता है पत्थर कहाँ पर आएगी, दरिया कहाँ पर आएगी। तो अगर हम उनसे सीख लेंगे ना, हम कामयाब हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ मैं अपने फ्री टाइम में या तो उन बुज़ुर्गों के पास जाता हूँ या अपना स्पोर्ट्स में ये क्रिकेट वगैरह खेल लेता हूँ। बाकी मेरा उतना बहुत कम मौका मिलता है फ्री टाइम में, आपको खुद पता है। इवन संडे भी मैं कभी घर पे नहीं होता हूँ। संडे भी मेरी माँ कभी अगर मतलब ऐसा काफ़ी बार हुआ कि मेरी माँ बीमार थी और मैं उसको डॉक्टर तक साथ भी नहीं जा पा रहा था क्योंकि वहाँ लोग आए होते हैं। मेरे ऑफिस में कोई कुपवारा 150 किलोमीटर दूर से आया था, कोई पहलगाम के आड़ू से दूर से आया होता है। जब फ़ोन करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनको कहूँ कि नहीं मैं आज मिलूँगा नहीं, तो इनकी एक उम्मीद होती है। तो मैं उस चीज़ को कहता हूँ कि नहीं, मेरी सबसे बड़ी खिदमत लोगों की है, मैं लोगों के लिए बना हूँ, लोगों का नौकर हूँ। और अल्लाह ताला, मैं हमेशा खुदा की कसम नमाज में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं लोगों की खिदमत करूँ और अपनी इस कौम की खिदमत करूँ। वक्त क्या है आपकी नज़र में, क्या है वक्त की अहमियत? वक्त की अहमियत बहुत है। जो वक्त को मुझे लगता है जो समझता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। जो वक्त को ज़ाया करता है, जो वक्त की बेकदरी करता है, वो ज़िंदगी में सबसे नाकामयाब इंसान माना जाता है। तो मैं समझता हूँ वक्त एक बहुत बड़ी है, रुकता भी किसी के लिए नहीं है। वक्त जिसको मिलता है बड़ी मुश्किल से ऊपर वाला नवाजता है। अब जिसको उस मौके का भी फ़ायदा नहीं उठाना आएगा, मुझे लगता है वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। वक्त की कदर करो, अपने टाइम, हमेशा अपने टाइम पे पाबंद रहो। अगर आपको बच्चे से भी मिलने जाना है, छोटे बच्चे से जिसको ये बॉदर नहीं होगा कि इसको मैंने 10 बजे बुलाया था और ये 11 बजे आ गया, नहीं, आप जब उसके पास जाओगे 9:30 या 10 बजे, वो कमिटमेंट आपसे सीखेगा और उसको लगेगा जब ये इस जैसा बंदा मेरे पास, इसको मैंने ये टाइम दिया था, टाइम मुझे भी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं वो दूसरों को भी इम्पेक्ट करती है जावेद भाई। बाकी अल्लाह ताला आप सबको भी सलामत रखे। आपका भी मैं देखता हूँ हमेशा आप हमेशा, मैं मेरी एक दिली है, ठीक है, मैं पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैं हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो वाकई में अपनी कौम, अपने लोगों के लिए कुछ करते। आप देखिए कुछ NGOs है जो गरीब लड़कियों की शादी करते, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट है जिनकी मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं गलत में उनकी सपोर्ट नहीं करता हूँ जब वो कौम के लिए कुछ करते। लेकिन हमारे कौम में ये रहता है कि जावेद भाई आगे बढ़ रहे हैं, फलानी भाई आगे बढ़ रहे, चलो पीछे खींचो इसको। लेकिन उस चीज़ में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर इस बेचारे को भी मौका नहीं मिला, ये मेरे कौम का सबसे बड़ा नुकसान मुझे उठाना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ऐसे यूथ को एनकरेज करता हूँ। मैं जब ये कुछ हमारी जो बहनें, छोटी बहनें अपनी इंस्टाग्राम पे छोटी दुकानें खोली होती है, मेरा दिल बहुत खुश होता है। मैं कहता हूँ चलो, हमारा आज का नौजवान तो चाह रहा है कि कुछ अपने लिए करे। जो जहन हमने देखा है, हमने लाशें देखी है जायद भाई। जब मैं जर्नलिस्ट था, ये लाल चौक में एक बार ग्रेनेड हो गया और यकीनन हमने लाशें उठाई है वहाँ पर, और मैं 7 दिन तक नहीं सो पाया। एक बहन कॉलेज से एग्ज़ाम दे के निकली थी और उसके जेब में जब उसका पर्स बेचारे का खोला गया, एक तो रोल नंबर स्लिप थी और 10 रुपये उसके जेब में थे गाड़ी के किराए के लिए। उस दिन में 7 दिन तक मैं रोया हूँ और वो बहन का चेहरा मुझे आज भी याद है। चलो, अल्लाह ताला ने हमें उस दौर से निकाला, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सब को, हमारी माओं को भी अल्लाह ताला सेहतियाब रखे ताकि ये जो कौम है फूले और फले इंशाल्लाह। खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत सही लगा आपसे बात करके। आपको बता दूं कि ट्रस्ट टॉक्स में हम हमेशा कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जिनकी ज़िंदगी के बारे में आप भी जानना चाहते हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे कोई भी ऐसा चेहरा हो। नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।